درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقال الله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کو پڑھ کے سنایا، اس میں معاشرتی زندگی گزارنے کے چند اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس لیے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے ایمان والے کو ضرورت ہے ایمان کی. آپ کا ایمان درست ہے تو تھوڑا عمل بھی اللہ کے یہاں بہت کچھ، لیکن ایمان کے اندر اگر کہیں نہ کہیں کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو چاہے احد پہاڑ کے برابر بھی اعمال لے کے جاؤ، اللہ کے وہاں وہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل. اس لیے ہم سب کو سب سے پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. ایمان کے بعد آتا ہے عملیات، اللہ رسول کی وہ باتیں جو ہم نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ کی سنتوں میں پڑھی اور سنی، اس کو اپنی زندگی میں اپنانا. تو پہلے نمبر پر ہے ایمانیات، دوسرے نمبر پر ہے عملیات، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے میرے بھائیوں معاشرت، خاندانی نظام، ہمارا خاندان کا نظام. کیونکہ ہم انسان ہیں، جانور تو ہے نہیں کہ گھیٹے اور بکریوں کی طرح زندگی گزار لیں. ہم انسان ہیں اور انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان کا ایک نظام بنایا ہے، جس میں آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے نیچے آپ کے اولاد ہیں، خود آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ ہے، آپ کی بیوی ہے، اور دیگر رشتے دار ہیں، ان کے حقوق ہیں. آپ کے ماں باپ ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ کیا حقوق ہے، آپ کی خود کی اولاد ہے تو تربیت کے معاملے میں آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ کی بیوی ہے تو آپ کے بیوی پر کیا حقوق ہے، بیوی کے آپ پر کیا حقوق ہے. یہ تمام چیزوں کو معاشرتی زندگی کہا جاتا ہے، جس کو ہم خاندانی نظام بولتے ہیں. اور خاندانی نظام کو درست کرنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی دین ہے. صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا دین نہیں ہے. خاندان کا نظام درست کرنا، اس دنیا میں آئے ہو تو اس دنیا میں زندگی اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزارنی ہے، اور وہ بھی ایک دین ہے. تو خاندانی نظام میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے والی زندگی. میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا جوڑوں کی شکل میں اور تمہارے جوڑے بنائے.
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اتنا ہی نہیں کہ صرف تمہارے جوڑے بنائے، جوڑے بنانے کے بعد ان جوڑوں میں مودت اور محبت ہم نے پیدا کی. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. کیونکہ سکون انسان کو اگر گھر میں حاصل نہیں تو دنیا کا کوئی کلب، دنیا کی فرینڈ سرکل کی کوئی پارٹی یا دنیا میں کہیں پر گھومنا اس کو سکون نہیں دے سکتی. جس آدمی کو اپنے گھر میں اپنی چہار دیواری کے اندر سکون نہیں ملا تو دنیا کی کوئی فرینڈ سرکل یا کوئی بھی کلب ہاؤس اس کو وہ سکون نہیں دے سکتا جو گھر کے اندر ملے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. اللہ فرماتے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ہم نشانیاں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ سوچنے والی قوم اس کے ذریعے عبرت حاصل کرے. تو خاندانی نظام کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے، اور اس کی پہلی اینٹ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات. میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں اس کو قرآن نے اتنے آسان انداز میں اور اتنا زبردست مثال اور ایگزامپل دے کر بیان کیا کہ دنیا سمجھا نہیں سکتی اس طریقے سے. اللہ نے صاف کہہ دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس. کتنا پیارا سمجھا ہے میرے بھائی. دنیا کا کوئی بھی زیادہ تعلیم یافتہ آدمی اتنے اچھے سے نہیں سمجھا سکتا میاں بیوی کے آپس کے تعلقات جتنا اللہ نے سمجھا دیا. اور ایک چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس. اب وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس، آئیے ذرا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. لباس کپڑا جو آدمی اپنے بدن کے اوپر پہنتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بدن پہ آنے والا کپڑا اچھا ہو. کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ میں خراب سے خراب کپڑا پہنوں. ہر انسان اپنے کپڑے کو درست بنانے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ کہ انسان کا کپڑوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک دو گھنٹے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کوئی بھی انسان ننگا رہنا پسند نہیں کرے گا. ہر انسان چاہتا ہے میرے بدن کے اوپر کپڑا ہو اور کپڑا اچھے سے اچھا. اس لیے اللہ نے کپڑے سے مثال دی. تو تمہاری زوجہ، تمہاری بیوی، اس کے ساتھ بھی تمہارا تعلق ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن دو دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو لائف پارٹنر بولتے ہیں، زندگی کے لیے ہے. جب تک تمہاری یا ان کی زندگی ہے تب تک ان کے ساتھ تمہارا تعلق ہونا چاہیے. لباس سے مثال یہ اللہ نے جو کمپیئر کیا ہے میاں بیوی کے رشتے کو کپڑوں کے ساتھ جو اللہ نے کمپیئر کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کپڑا انسان ہمیشہ کے لیے یہ چاہتا ہے کہ عمدہ ہو، تو بیوی بھی ہمیشہ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ عمدہ تعلق کے ساتھ زندگی گزارے. اسی لیے مسئلے کے اعتبار سے آپ 1 سال 2 سال کے لیے کسی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے. آپ نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھے اور یہ شرط رکھے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا ہوں 6 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے، اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام کے اندر جتنے فرقے پائے جاتے ہیں سوائے شیعہ لوگوں کے کسی بھی فرقے نے کسی عورت کے ساتھ ٹائمنگ کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں. دنیا میں صرف ایک شیعہ ایسی قوم ہے کہ جو آج بھی نکاح متعہ، اس کو متعہ بولتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی متعہ کرتے ہو. نکاح متعہ، اور ایک ہوتا ہے نکاح موقت، 4 مہینے کے لیے نکاح، 6 مہینے کے لیے نکاح، 1 سال کے لیے نکاح. اس طرح کے ایگریمنٹ کر کے جو نکاح کرتے ہیں وہ دنیا میں، پوری دنیا کے اندر صرف واحد قوم شیعہ ایک ایسی واحد قوم ہے جو اس طرح کا نکاح کرتی ہے. ورنہ مسلمانوں کے کئی سارے فرقے ہیں، ان میں سے کوئی اس طریقے سے ٹائمنگ کے ساتھ نکاح نہیں کرتا کیونکہ شریعت اجازت ہی نہیں دیتی.
کیونکہ وہ ٹائمنگ کے ساتھ 2-4 مہینے ایگریمنٹ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ سامان نہیں ہے، وہ کوئی ٹوائز نہیں ہے، کوئی رمکڑا نہیں ہے کہ لے کے آ گئے 6 مہینہ اپنی شہوت پوری کر کے دے دیا. وہ کسی کے گھر کی عزت ہے، وہ کسی کے گھر کی بیٹی ہے. تمہارے ساتھ بیاہ کر کے انہوں نے اپنی بیٹی کا سودا نہیں کیا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی سنت پیدا کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کروا ہے. یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اور تمام انبیاء کی سنت ہے. دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں رہا کہ جس نے نکاح نہیں کیا. نکاح تمام انبیاء کی سنت، مسواک تمام انبیاء کی سنت. اسی لیے خاندانی نظام کو میرے بھائیوں درست کرنا چاہتے ہو، کیونکہ اب ہمارے یہاں معاشرے میں ایک نکاح کا سلسلہ شروع ہوگا، شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہوگا. لہذا ہمارے نوجوانوں کو اور خاص طور پر ہمارے بڑی عمر کے لوگوں کو جو اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح کروا رہے ہیں، ان چیزوں سے واقف ہونا ضروری ہے کہ خاندانی نظام کو میاں بیوی کے آپس کے رشتے کو ایک ایگریمنٹ کی شکل میں نہ دیکھے، بلکہ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے اور یہ اللہ کا اتارا ہوا طریقہ ہے. اس لیے ہم اس نکاح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے پہلا قاعدہ یاد رکھنا ہے، دونوں میاں بیوی کو آپس میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. جیسے لباس آدمی صرف 1 مہینہ 2 مہینہ کے لیے نہیں پہنتا، بلکہ لباس اس کی زندگی کے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی جاتا ہے تو کفن پہن کے جاتا ہے، بغیر کفن کے کسی کو دفنایا نہیں جاتا. پتا چلا لباس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، تو میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ مثال ہے. اس مثال کا دوسرا پہلو کہ وہ تمہارے لیے لباس، تم ان کے لیے لباس. آگے اللہ فرماتے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تم میاں بیوی کے رشتے میں مودت اور محبت ہم نے پیدا کی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے زیادہ کسی اور جوڑے کے اندر آپ اتنی محبت کو نہیں دیکھو گے جتنا نکاح کے بعد محبت پیدا ہو. ورنہ ایک لڑکا الگ معاشرے میں، الگ سماج اور سوسائٹی میں پلا بڑا ہے، اس کا مزاج الگ ہے. ایک لڑکی الگ خاندان میں پلی بڑی ہے، اس کا مزاج الگ ہے. دونوں کو جب نکاح کے رشتے میں جوڑ دیا جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کا سلسلہ پیدا ہوگا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں لو کرنا ہے، لیکن لو کب کرنا ہے؟ آفٹر میرج، بیفور میرج نہیں. یہ سلسلہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. محبت کرو لیکن شادی کے بعد. شادی سے پہلے اگر محبت کرو گے تو وہ شادی کے بعد ایک ٹھوس بن کے رہ جاتی ہے اور وہ تھوڑی دیر تک ایک اگلتے ہوئے چراغ کی طرح رہتی ہے، بعد میں بھول جاتی ہے. منگنی کے بعد، انگیجمنٹ کے بعد اسی لیے شریعت کی روشنی کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں. مسئلہ پوچھنے آئیں گے مول صاحب، نیا زمانہ ہے، کالج میں پڑھتے ہیں بچے، تو کیا انگیجمنٹ ہو گئی ہے، شادی وادی کرنے کی اجازت ہے؟ نئے زمانے ہیں. میں نے کہا نئے زمانے میں شریعت خرید لی ہے کیا آپ نے؟ اگر آپ کو اپنے ان لڑکا اور لڑکی کو آپس میں بات کرانی ہے کوئی بات نہیں، نکاح کرا دو. رخصتی آپ 3 سال کے بعد رکھنا، 2 سال کے بعد رکھنا، جب رکھنا ہے رکھنا. اگر مجبوری ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لڑکا بھٹک نہ جائے یا لڑکی بھٹک نہ جائے، لڑکی کسی اور سے بات کرنا شروع نہ کر دے، لڑکا کسی اور سے بات کرنا شروع نہ کر دے، ہم چاہتے ہیں کہ دونوں میں بات ہو، تو شریعت نے اس کا بھی راستہ دیا ہے، بھائی نکاح کرا دو. نکاح کے بعد یہ دونوں باتیں کر سکتے، پھر آپ اپنی سہولت کے حساب سے بعد میں رخصتی کر سکتے ہو. شریعت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں میرے بھائی، شریعت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. لہذا لو کرنا ہے آفٹر میرج نہ کہ بیفور میرج. اس کے بعد آپ لو کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا رہا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا نکاح سے زیادہ میں نے 2 جوڑوں میں کبھی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور حضور کی روایت جو میں نے شروع میں پڑھی، حضور نے کتنی پیاری روایت فرمائی، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم
تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ روایت ابھی پوری نہیں ہوئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور سنو میں تم تمام لوگوں کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے تمہارے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 11 زوجہ محترمہ، سب سے چھوٹی حضرت عائشہ، عمر کا فاصلہ 40 سے 45 سال 50 سال کا عمر کا فاصلہ ہے، بچی ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے مزاج کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ تو جب ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کیسے؟ کہا جب تو ناراض ہوتی ہے اور قسم کھاتی ہے تو کہتی ہے بربی ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم۔ ناراض ہوتی ہے تو میرا نام نہیں لیتی، حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ انا احجو اسمک فقط، میں صرف آپ کا نام زبان پہ نہیں لاتی ہوں، آپ کی محبت تو میرے دل میں ہوتی۔ یہ حضور ان کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے کاروبار کے ٹینشن، دکان کے ٹینشن، آفس کے ٹینشن گھر پہ آ کے بیوی بچوں کے اوپر نکالنے کو مردانگی نہیں کہا جاتا۔ یہ مردانگی نہیں ہے، یہ شوہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے آپ میں کہ آپ نے جتنے ٹینشن دکانوں میں پالے ہیں، آفسوں میں پالے ہیں، گھر آ کے ایک شیر بن کر بیوی کے سامنے بالکل الگ دھڑک سے بات کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ آئیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے۔ حضور حضرت عائشہ فرماتی ہے خدا پاک کی قسم محمد رسول اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں دیکھا کہ مدینہ میں حبشی بچے مداری کا کھیل دکھانے کے لیے آتے تھے، میں اللہ کے رسول کے کندھے کے اوپر اپنی ٹھڈی رکھ دیتی تھی اور میں یہاں حضور کے کندھے پر، کون حضور؟ جس حضور کو کتنے کام ہیں، پوری دنیا سے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، اللہ کے رسول ملاقات کر رہے ہیں، گورنروں کو خطوط روانہ کرنے ہیں، کتنے کام ہیں، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حضور کے کندھے کے اوپر اپنی ٹھڈی رکھ کر مداریوں کا کھیل دیکھتی تھی۔ اللہ کے رسول مجھے پوچھتے تھے عائشہ تیرا پیٹ بھر گیا؟ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں بھرا، تب بھی حضور کھڑے رہتے تھے اور حضور کے کندھے کے اوپر ٹھڈی رکھ کر میں پورے مداری کا کھیل دیکھتی تھی۔ یہ تھی اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کے اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت۔ حضور نے کبھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کے یہ نہیں کہا مدینہ کے یہودی میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، مکہ کے مشرکین میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، میرے دماغ میں ٹینشن ہے لہذا بیویوں کو اپنا ٹینشن سناتے ہو۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اپنے ٹینشن، اپنے تمام تفکرات، اپنے تمام غموم، یہ تمام اپنی دکان اور آفس پہ چھوڑ کے گھر جائیے، دیکھیے آپ کا گھر ایک سکون کی آمادگاہ بن جائے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ اللہ فرماتے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ہم نے تمہارے درمیان آپس میں مودت اور محبت پیدا کی۔ لیکن یہ مودت اور محبت اس وقت ہے جبکہ دونوں میاں بیوی کے اندر دینداری پائی جائے۔ دینداری کے بغیر کوئی محبت نہیں۔ ہاں بیوی کے ساتھ محبت کی بھی ایک حد ہے، اگر وہ محبت شریعت کے باہر نکل جاتی ہے تو ایسی محبت کسی کام کی نہیں۔ آپ نے ہندوستان کے بادشاہ جہانگیر کا نام سنا ہو، ہندوستان کے عظیم بادشاہ جہانگیر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیوی نے کسی چیز کا مطالبہ کیا جو شریعت کے خلاف تھا، بہت محبت کرتے تھے تو بات کو ٹال دیا، لیکن بیوی نے اصرار کیا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، وہ کام شریعت کے خلاف تھا، تو بہت پیارا جملہ جہانگیر نے اپنی بیوی نور جہاں کو کہا کہ جانم من دل دادم نہ کہ ایمان دادم، میں نے تمہیں دل دیا ہے ایمان نہیں دیا، تم سے محبت ہے لیکن تمہاری محبت میں ایمان کا سودا کر دوں، شریعت کا سودا کر دوں، یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہے۔ جانم دل دادم نہ کہ ایمان دادم، ہم نے تمہیں دل دیا ہے ایمان نہیں دیا۔ لہذا محبت جب دینداری ہوگی میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت، اللہ فرماتے ہم پیدا کریں گے، کیونکہ ہمارا وعدہ ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان آپس
آپس میں محبت، مودت، رحمت یہ ہم نے پیدا کی. اور یہی جیسے انسان اپنے کپڑوں سے محبت رکھتا ہے اتنا ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے محبت کا سلوک ہو. اسی لیے قرآن نے میاں بیوی کے تعلقات کو لباس کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا. اور لباس کے ساتھ مثال دینے کا ایک تیسرا طریقہ، لباس جو ہم بدن پہ پہنتے ہیں یہ ہمارے بدن کے عیوب کو چھپاتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے. اس کا ایک تیسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے کپڑا ہمارے اندر کے عیوب کو چھپاتا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم میاں بیوی آپس میں ایک دوسروں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالیں. کیونکہ اس دنیا کے اندر کوئی مکمل نہیں ہے، 100% کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں. میرے اندر بھی کمیاں ہیں، آپ کے اندر بھی کمیاں ہیں. میاں بیوی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% ہوں. ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. بغیر کمی کی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. میاں بیوی میں آپس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. اللہ نے کیوں یہ ایگزامپل دیا کہ تم ایک دوسروں کے لیے لباس ہو؟ لباس عیب کو چھپانے کا کام کرتا ہے تو تم بھی ایک دوسرے کے عیب کو چھپاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں مسجد نبوی میں تشریف فرمایا. ایک عورت آئی جس کا نیا نیا نکاح ہوا تھا. اس عورت نے آ کر کہا کہ میرے شوہر بڑے دیندار ہیں، پوری رات تہجد کے اندر اور نمازوں کے اندر گزار دیتے ہیں. حضرت عمر نے بہت دعائیں دی. وہ عورت جب جانے لگی تو حضرت عمر کے بعد پاس ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا حضرت کعب بن سوار. تو حضرت کعب بن سوار نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اس عورت کی بات کو شاید سمجھے نہیں ہیں. وہ عورت اپنے شوہر کی تعریف کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، شکایت کرنے کے لیے آئی. تو کہا کیسے؟ کہا وہ یوں کہنا چاہتی ہے کہ میرا شوہر پوری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور میرا حق ادا نہیں کرتا. حضرت عمر فوراً سر پکڑ لیا، ہو رانگ نمبر لگ گیا. فوراً حضرت کعب کو کہا کہ بلائیے اس عورت کو. حقیقت معلوم کی تو پتا چلا کہ ان کا شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، پوری رات تہجد میں گزار دیتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کعب جب اس بات کو تم سمجھے ہو تو فیصلہ بھی تم ہی کرو گے. حضرت کعب نے بہترین فیصلہ کیا کہ ایک مرد کو اللہ نے 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب ہر چوتھے دن کے بعد پہلی عورت کی باری آئے. تو پتا چلا کوئی بھی آدمی بھلے 3 دن عبادت کے اندر گزار دے، چوتھی رات کو اس کی عورت کے پاس جانا یہ اس کی طرف شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے. حضرت کعب کا یہ فیصلہ حضرت عمر کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے اپنے زمانے میں عراق کا گورنر بنا کر ان کو بھیجا. لہذا میرے بھائیوں، عورتوں کے حقوق ہیں. حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کرائی. یہ تمام ہماری بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو میں سنانا چاہتا ہوں. بیٹوں کی شادی کرانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ صاف کر دیے ذمہ داری ادا ہو گئی. ارے ابھی شادی آپ نے کروائی ہے، یہ کوئی بڑا آدمی نہیں بن گیا. ابھی تو اس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک نئی پٹری پر قدم رکھا ہے. اس کو کیسے چلنا ہے یہ بھی باپ کو سکھانا پڑے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کروایا. نکاح کے بعد ایک مرتبہ اپنے بہو سے پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے عبداللہ کو آپ نے کیسا پایا. بہو کو پوچھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق کہ بیٹی آپ نے میرے بیٹے عبداللہ کو کیسے پایا. تو کہا کہ آپ کے بیٹے بہت اچھے ہیں، پورے دن روزہ رکھتے ہیں، پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. حضرت عمر سمجھ گئے کہ میرا بیٹا بیوی کا حق ادا نہیں کرتا. فوراً اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، بہو سے میں نے ایسا ایسا سنا ہے. اللہ کے رسول نے فوراً حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے جسم کا، تیری باڈی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، اس حق کو ادا کرو. کہا یا رسول اللہ میں قرآن روزانہ ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کم کرو. کہا یا رسول اللہ 2 دن میں ختم کرو. حضور نے فرمایا کم کرو. کم کراتے کراتے حضور
ختم کرو، یعنی کہ روزانہ کے صرف 3 پارے پڑھو۔ یا رسول اللہ پوری رات عبادت کرتا ہو، حضور نے فرمایا تہائی رات عبادت کرو، 2 راتیں اپنی بیوی کو دو۔ یہ شریعت اسلامی ہے میرے بھائیوں، یہ دین و یہ ایمان صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر گھر میں لائے ہو، وہ کسی گھر کی شہزادی ہے، وہ آپ کے گھر میں بیوی بن کر آئی ہے، وہ نوکرانی بن کر نہیں آئی۔ آپ کے ذمے اس کے چند حقوق ہیں، ان حقوق کی ذمہ داری ادا کرنا یہ ہر مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت آپ سے کیا چاہتی ہے اور مرد کے عورت کے اوپر کتنے حقوق؟ 3 حقوق ہیں، وہ 3 حقوق بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ 3 حقوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مرد کو اپنی عورت کی طرف سے، عورت جب آپ کی نکاح میں آئے تو اپنے آپ کو سیف محسوس کرے، اس کو تحفظ دو۔ آپ کے گھر میں آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو سیفلی فیل کرے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیف محسوس کرائے۔ دوسرا حق مرد کا عورت کے اوپر، اس کو عزت دو، وہ عزت کی بھوکی ہے، اس کی تھوڑی سی تعریف کر دینا بہت کچھ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو عزت دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری ہر مرد کی اپنے عورت کے اوپر یہ ہے کہ بھائی جب وہ اس کی طرف سے کوئی اچھا کام ہو تو وقتاً فوقتاً اس کی تعریف کرنا۔ پھر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی علاقے میں کسی کے گھر پہ کھانے کے لیے گئے، دسترخوان پر کھانا بہت عمدہ بنا تھا، تو ہم نے گھر والوں سے کہا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے گھر والوں کو کہ جنہوں نے اتنا عمدہ کھانا بنایا اور ہم مہمانوں کو کھلائے۔ جیسے ہی یہ بات بولی تو پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز ہے۔ حضرت نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے، ہم نے کیا کہہ دیا کہ اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پتا چلا وہ عورت کہہ رہی ہے پچھلے 31 سال سے اس مرد کے نکاح میں ہوں، آج تک اس نے میری کھانے کی کبھی تعریف نہیں کی، آج تک میرے کھانے کی میں نے اتنا عمدہ کھانا بنا کر کے 31 سال سے 30 بن گیا، 31 سال سے اس کو بنا کے کھلا رہی ہوں، کبھی اس نے تعریف نہیں کی۔ یہ مرد کا حق ہے عورت کے اوپر کہ وہ اس کی تعریف کرے، اور دونوں کے درمیان ایک طرح کی نیکی کو پیدا کیا جائے۔ میرے بھائیوں آپ نے دیکھا اللہ کے رسول عبداللہ بن عمر کو فرما رہے ہیں کہ بیوی کو حق ادا کرو، اور ہمارے آج کل کے زمانے میں یہ بابا شونو ٹھانا ٹھایا اور لیلا مجنون کا یہ زمانہ اتنے پیار میں پاگل ہے، رات کو 2 بجے تک 2:30 بجے تک موبائل میں غلط ویڈیو خود بھی دیکھتے ہیں، اپنی بیوی کو دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ جب تک اس طرح کی ویڈیو نہیں دیکھتے، اوپنلی بات کر رہا ہوں، جب تک اس طرح کی ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں فزیکل نہیں ہو پاتے۔ یہ صورتحال کہاں اپنی زندگیوں کو برباد کر لیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ فزیکل ہونے کے لیے تمہیں اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے پڑتے ہیں۔ کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ کیا محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنی بیوی کے حق میں تم ادا کرو گے؟ لہٰذا میرے بھائیو توبہ کرو، استغفار کرو، اور نئی زندگی ایک نکاح کے بعد کی شروع کرو تو اپنی زندگی کو ایک نیکی کے ساتھ شروع کرو، دیکھو آپ کا گھر سکون کی آبادگاہ بن جاتا ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔